اس وقت پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں، جتنے کافر ہیں، ساری کی ساری انسانیت، ہم میں سے ہر انسان کو جتنی ہدایت کی ضرورت ہے کسی اور چیز کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ کھانے پینے کی، کپڑے کی، سونے چاندی کی، آکسیجن کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی کہ ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر بھی کسی مخلوق کو پیدا کیا ہے تو اس مخلوق کی ضروریات کا بھی ساتھ ساتھ انتظام کر دیا ہے۔ جتنی انسان کو، کسی بھی مخلوق کو جس چیز کی جتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کی وصولی اتنی ہی آسان اور سہل کر دیتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں عام طور پر دیکھتے ہیں کہ انسان کا مختلف چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ نمبر ایک، سونے چاندی ہیرے اور جواہرات، یہ انسان کی ضروریات کی چیزیں ہیں، انسانی ان کو استعمال کرتے ہیں، انسانی خریدتے ہیں۔ لیکن انسان کی زندگی یا انسان کسی عمل کا دار و مدار ان چیزوں پر نہیں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مہنگا کر دیا ہے۔ بہت سارے انسان ہمارے معاشرے میں، اس دنیا میں ایسے آئے گزرے ہیں اور موجود ہیں جن کی ساری زندگی گزر جاتی ہے لیکن کبھی انہوں نے سونا چاندی ہیرے جواہرات نہیں دیکھے، زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں۔ تو انسان کی استعمال کی چیزیں ضرور ہیں، لیکن چونکہ انسان کی دنیا یا آخرت کی کسی کامیابی کا دار و مدار ان چیزوں پر نہیں، اس لیے ان کو انسان کے دسترس میں کچھ مشکل کر دیا۔ کسی کو شوق ہو لے لے، نہ ہو نہ لے۔ دوسرے نمبر پر انسان کو ضرورت ہوتی ہے کپڑے کی، اور کپڑے کی ضرورت انسانی زندگی کے لیے سونے چاندی کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ ہمیں نماز پڑھتے ہوئے سطر ڈھانپنے کا حکم ہے، معاشرہ میں رہتے ہوئے سطر ڈھانپنے کا حکم ہے۔ قرآن کریم میں ہے، انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا، ہم نے تمہارے اوپر لباس اتارا ہے، یہ تمہاری سطر پوشی اور زینت کا سبب ہوتا ہے۔ تو کپڑے کی ضرورت انسان کو زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونے چاندی کے مقابلے میں کپڑے کو آسان کر دیا ہے، سستا کر دیا ہے۔ غریب آدمی بھی اپنی ضرورت کا کپڑا خرید سکتا ہے، امیر بھی خرید سکتا ہے۔ بلکہ اس پہ ایک چیز اچانک میرے ذہن میں آ رہی ہے، آج کل جو ٹرینڈ چلا ہے کہ غریب آدمی تو پورا لباس پہنتا ہے اور امیر آدمی پورا لباس پہنتے ہی نہیں۔ وہ ایک مولوی صاحب کسی مسجد میں امام تھے سرحد میں، تو ان کے کسی دوست نے آ کر کے ان کو ایک دو موویاں دکھائی ایسے ملک میں جہاں پر مرد اور عورتیں بڑا مختصر لباس پہنتے۔ کہنے لگے مولوی صاحب دیکھو اس ملک میں کتنی زیادہ غربت ہے، لوگوں کے پاس پورا بدن ڈھانپنے کا کپڑا بھی نہیں ہے۔ تو مولوی صاحب کہنے لگے کہ یار مسجد میں اعلان نہیں کرے ان کے لیے کپڑوں کا، کوئی چندہ ہو جائے، کپڑے بھیج دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کپڑے کو انسانی ضرورت کا ضرور بنایا ہے، لیکن انسان کی زندگی کا دار و مدار اس پر نہیں ہے۔ جو انسان مالدار ہو کر بھی مختصر کپڑا پہنتے اس کی بھی زندگی گزرتی، غریب آدمی بھی اپنی ضرورت کا کپڑا خرید لیتا ہے، اور بہت سارے ایسے جنگلی انسان ہیں جن کی ساری زندگی گزر جاتی ہے، وہ بے لباس جنگل میں زندگی گزار دیتے ہیں، ان کو شعور تک نہیں کپڑے پہننے کا، پھر بھی اپنی مقررہ زندگی گزارتے ہیں۔ اور شریعت میں بھی یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو کسی طرح سے کپڑا نہ مل جائے تو نیچے بیٹھ کر کے نماز پڑھ لے، نماز اللہ تعالیٰ پھر بھی قبول کر لیں گے۔ تیسری چیز ہماری زندگی میں ضرورت کی جو ہے وہ ہے کھانا پینا۔ کپڑا نہ ملے، سونا نہ ملے، چاندی نہ ملے، انسان جی لیتا ہے، لیکن کھانا پینا نہ ملے انسان زیادہ نہیں جی سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وصولی کو ان سب کے مقابلے میں زیادہ آسان کر دیا اور سستا کر دیا ہے۔ آج ہم غربت کا رونا روتے ہیں، مہنگائی کا رونا روتے ہیں۔ کبھی کبھار میں سوچتا ہوں کہ ہم کتنے ناشکر ہیں،
بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ فرماتی ہیں صحابی نے پوچھا، عروہ نے، آپ لوگ کیا نام ہے گندم کی روٹی کیسے کھاتے تھے؟ کہنے لگی کہ بھائی ہم نے گندم کی روٹی کبھی کھائی نہیں، تو کیا کھاتے تھے؟ فرمانے لگے کہ جو کا آٹا۔ چھنیاں ہوتی تھی؟ فرمانے لگی نہیں، اس طرح ہوتا تھا جو کا آٹا، اوپر سے پھونک مارتے تھے، پھونک مارنے کے بعد جو اڑ گیا باقی کو ہم گوند کر کے اس کی روٹی بناتے تھے اور کھا لیتے تھے۔ فرمانے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پیٹ بھر کے روٹی نہیں کھائی۔ حضور جب جا رہے تھے تو 2 کالی چیزوں سے ہمارا پیٹ بھرنے لگا تھا، پانی اور کھجور سے۔ اس زمانے کی غربت کو بھی انسان سوچے اور ہمارے زمانے کی اس زمانے کو بھی دیکھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے میں نڈھال تھا، اب کسی سے مانگ تو نہیں سکتا تھا، باہر نکلا، رستے میں کھڑا ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میرے پاس سے گزرے، میں نے کہا عمر وہ قرآن کی فلاں آیت کیسی ہے؟ انہوں نے آیت بتا دی اور چلتے بنے۔ کچھ دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، دیکھ لینے کے بعد فوراً سمجھ گئے، فرمایا چلو ابو ہریرہ میرا ساتھ چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے حجرے میں لے گئے، گھر والوں سے پوچھا کچھ ہے تو ایک پیالہ ملا، حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا ابو ہریرہ پیو، پیا 3 دفعہ حضرت ابو ہریرہ نے سیر ہو کے پیا، کہنے لگے یا رسول اللہ بس اب مزید گنجائش نہیں۔ بعد میں حضرت عمر سے ملے، کہنے لگے عمر جو آیت میں نے آپ سے پوچھی تھی نا مجھے آپ سے بھی زیادہ اچھی آتی تھی، لیکن بھوک کی وجہ سے میں نے آپ سے پوچھی تھی کہ شاید آپ کو اندازہ ہو جائے میرے کھانے کا کوئی انتظام کر دیں، لیکن آپ سے بہتر کے گھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا۔ تو بات یہ ہے کہ اس زمانے میں یہ حالات تھے، اس کے باوجود وہ دین پر چلتے رہے، دین پر عمل کرتے رہے۔ تو کھانا پینا ہماری زندگی کی ضرورت ہے، اگر ہمیں یہ چیزیں میسر نہ ہو تو انسان مر جاتا ہے، زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اتنا ضروری بھی نہیں ہے کہ انسان اگر نہ کھائے تو فوراً مر جائے۔ ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، ایک اللہ والے نے ایک یہودی کو اسلام کی دعوت دی، تو یہودی نے کہا کہ بھائی میں مسلمان نہیں ہوتا، میں اپنے مذہب پہ اچھا ہوں۔ پوچھا کیوں؟ کہنے لگے ہمارے نبی نعوذ باللہ تمہارے نبی سے اچھے تھے، تو اس لیے میں ایک افضل دین کو چھوڑ کر تمہارے دین کو کیوں قبول کر لوں؟ تو صلی اللہ کے ولی نے کہا کہ اچھا وہ کیوں اچھے تھے، کیوں افضل تھے؟ کہنے لگے ہمارے نبی نے تو 40 دن کوہ طور میں جا کر کے روزہ رکھا تھا، تمہارے نبی تو صبح کھانا کھا کر کے سحری کر کے شام کو افطاری کرتے تھے، پورا دن بھی نہیں رکھا، تو ہمارے نبی افضل ہو گئے۔ فرمانے لگے اچھا یہ افضلیت کی بات ہے، چلو تم نبی کے بات چھوڑ دو، تمہارے نبی نے 40 دن روزے رکھے ہیں، میں حضور کا ادنا غلام ہوں، میں 40 دن بغیر کھائے پیے جیتا رہوں تو تم مسلمان ہو جاؤ گے؟ کہنے لگے ہاں۔ کمرے میں گئے، چابی ان کے ہاتھ میں دے دی، کہا کہ تالا لگاؤ، 40 دن کے بعد کھول دینا۔ 40 دن گزر گئے، وہ اندر جا کر کے وضو کر کے بیٹھ گئے، اللہ اللہ کرتے رہے۔ 40 دن کے بعد کمرے کا دروازہ کھولا، وہی اسی طرح سے حشاش بشاش تر ہوتا۔ کہنے لگے بولو تو 10 دن اور گزار لوں؟ کہنے لگے بس میں مسلمان ہو جاؤں۔ تو بات یہ ہے کہ کھانا پینا انسان کو اگر نہ بھی ملے تو کچھ وقت تک انسان جی سکتا ہے، لیکن چونکہ زندگی کے لیے یہ ضرورت ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی وصولی کو آسان کر دیا۔ معاشرے میں تھوڑا سا انسان پیسہ خرچ کر کے اپنے کھانے پینے کا انتظام کر لیتا ہے، یہاں تک کہ اگر کسی انسان کی جان پر آ گئی ہو تو وہاں پر انسان کو فری میں بھی یہ چیز مل جاتی ہے۔ پانی انسان کو تقریباً پاکستان میں فری مل جاتا ہے اتنا۔ کھانا بھی اللہ تبارک و تعالی نے انتظام کر دیا کہ جگہ جگہ پر مفت کے کھانا کھلانے کے لیے لوگوں نے کوئی ٹرسٹ کھول کر کے بیٹھ گئے، ٹائم پہ لوگوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں۔ چوتھی چیز جو انسانی ضرورت ہے وہ ہے آکسیجن۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آکسیجن انسان کی زندگی کے لیے اتنا اہم ہے کہ انسان کو آکسیجن ملے تو زندہ رہے، نہ ملے تو زندہ ہی نہ رہے۔ وہ اللہ کی شان ہے آکسیجن کے بغیر کسی کو رکھنا چاہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آکسیجن ایسا بنا دیا ہے کہ اس کے بغیر انسان جی نہیں سکتا۔ انسان ہو، جنات ہو، حیوانات ہو، سب کے لیے آکسیجن، یہاں تک کہ پودوں کے لیے بھی آکسیجن، سب کے لیے آکسیجن اور ہوا کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر انسان جی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بالکل فری کر دیا ہے۔ ہر انسان اپنی ضرورت کا آکسیجن لے لیتا ہے اور وہ اپنی زندگی جی لیتا ہے۔ سعودیہ میں ایک آدمی کو آکسیجن کی ضرورت پڑ گئی، اس کو 24 گھنٹے تک وینٹی لیٹر پہ رکھا، اور اس کے بعد جب اس کو اسپتال سے ڈسچارج کیا تو ڈاکٹروں نے اس کو 600 ریال کا بل پکڑا دیا۔ جب وہ بل پے کرنے کے لیے کاؤنٹر پہ گیا تو بل کو دیکھ کر کے ہنسنے لگا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ کیا زیادہ ہے؟ کہہ رہے کہ یار زیادہ کی بات نہیں ہے، 600 کیا 6000 بھی اگر تم لوگ رکھ دیتے تو میں دے دیتا، میرے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ کہا کہ پھر ہنسنے کی وجہ کیا؟ کہنے لگے میں اللہ کی مہربانی پہ مجھے ہنسی۔ 24 گھنٹے کے آکسیجن کے تم لوگوں نے 600 ریال چارج کیے۔ ماں کے پیٹ میں انسان 5 مہینے تک آکسیجن لیتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت وہاں پہ آکسیجن نہیں پہنچا دیتی، اللہ نے کوئی بل نہیں بنایا۔ اور دنیا میں آنے کے بعد 60 70 سال 100 سال تک انسان آکسیجن لیتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کسی بل کو اس کے اوپر لازم نہیں کیا۔ مسلمان ہے وہ بھی آکسیجن لے رہا ہے، کافر ہے وہ بھی آکسیجن لے رہا ہے، جاندار ہے وہ بھی آکسیجن لے رہا ہے، سب آکسیجن لے رہے ہیں۔ تو مجھے اللہ کی قدرت اور مہربانی پہ، کرم نوازی پہ ہنسی آ رہی ہے کہ وہ اللہ کتنا مہربان ہے۔ اگر ایک دن کے آکسیجن کا بھی ہم سے حساب و کتاب لے گا تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ تو دوستو یہ ہماری دنیا کی زندگی ہے۔ جو چیز ہماری زندگی کے لیے زیادہ ضروری، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کامل مہربانی سے اس کو اتنا آسان اور فری کر دیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہماری زندگی سے تعلق رکھتی ہیں۔ اگر یہ ساری چیزیں نہ مل جائیں، آکسیجن بھی نہ مل جائے، آخر کیا ہوگا؟ بندے کا انتقال ہو جائے، اور بندے نے مرنا تو ویسے ہی ہے۔ آج تک کوئی انسان ایسا دنیا میں نہیں آیا جو ہمیشہ امر رہا، ہمیشہ زندہ رہا، بلکہ بہت سارے لوگ مر کے بھی چلے جاتے ہیں۔ لوگ پھر بھی کہتے ہیں وہ فلاں زندہ ہے، فلاں زندہ ہے۔ بابا وہ کب کے مر چکا ہے۔ تو انسان کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور جس چیز نے ختم ہونا ہے تو اس چیز کے ختم ہونے کا کوئی بھی سبب ہو تو یہ کوئی بڑا نقصان نہیں ہے۔ کل ابن انثی وان طالت سلامته یوما علی الحدباء محمول۔ ہر انسان جتنا بھی لمبی زندگی کیوں نہ پالے، ایک نہ ایک دن اس کو چارپائی پہ اٹھا کے لے جائے۔ مرنا تو سبھی ہے۔ البتہ ایک 5ویں چیز جو ہماری زندگی میں ضروری ہے وہ ہے ہدایت، وہ ہے اللہ کی پہچان، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت۔ جس انسان کو یہ چاروں چیزیں نہ مل جائے وہ انسان اتنا خسارے میں نہیں، وہ انسان زیادہ خسارے میں جس کو ہدایت نہ ملے، چاروں چیزیں۔ جس کو پانی نہیں ملا مر گیا، مرنے کے بعد اگر وہ ہدایت پہ ہے تو جیسے سانس نکلی سکون کی زندگی گزارے گا۔ جس کو کھانا نہیں ملا مر گیا، سانس تکلیف کے ساتھ نکل گئی ٹھیک ہے، لیکن سانس کے نکلتی ہے، اگر نیک ہے تو اس کو ہمیشہ کا پانی بھی ملے گا، کھانا بھی ملے گا۔ جس کو آکسیجن نہیں ملی، کہتے ہیں ہم زندگی بچا لیتے ہیں، وینٹی لیٹر پہ ڈال دیا، 1 دن 2 دن ہفتہ ڈال دیا، بعد میں جواب دے دے کہ بابا ہم نہیں بچا سکتے۔ اللہ نے بغیر وینٹیلیٹر کے، آپ نے وینٹیلیٹر کی زندگی دیکھی، انسان کتنی اذیت میں ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے آکسیجن ایسے جاری کر دیا ہے بغیر انسان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بڑی سکون کے ساتھ سانس بھی لے رہا ہوتا ہے، جی بھی رہا ہوتا ہے، ساری زندگی کے کام بھی کر رہا ہوتا ہے۔
کسی کو بول دیا جائے ہاں ذرا آکسیجن لگا کر کے تصویر بنا دے، وہ کہے گا کہ یار توبہ، یہ کوئی تصویر کھینچنے کی چیز ہے؟ انسان اس حالت میں کوئی خوبصورت لگتا ہے؟ کتنا عجوبہ لگ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خوبصورت جاری کرنے کا سسٹم بنا دیا ہے، تو انسان کی خوبصورتی بھی اس میں متاثر نہیں، انسان کا کوئی کام بھی اس سے متاثر نہیں ہے، اور ہر طرح سے وہ کر رہا ہے۔ اگر آکسیجن نہ ملا، مر گیا بندہ، تو کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد اگر نیک انسان ہے تو قبر مرتے ہی اس کی آکسیجن شروع ہو جائے گی، اس کی زندگی کی خوشحالی شروع ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی انسان کو ہدایت نہیں ملی، اس کو کلمہ نہیں ملا، اس کو اللہ کی پہچان نہیں ہوئی، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نہیں ہوئی، اس کے دل میں حضور کی محبت نہیں جاگی، خدا کی قسم دوستو وہ انسان خسارے میں ہے۔ دنیا میں بھلے وہ کتنی عیاشی کی زندگی گزار رہا ہے، یہ قابل افسوس ہے اور قابل رحم ہے، مرنے کے بعد جو تکلیف اور پٹائی دھنائی وہاں پر شروع ہو جائے گی، ہم اس دنیا میں اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ایک حدیث سنا کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی عیادت کی، بیمار تھے اور کمزور ہو کر کے، حدیث کا لفظ ہے فَصَارَ كَالْفَرْخِ، کمزور ہو کے بالکل چوزے کی طرح لگ رہا تھا، ہڈی اور اس کی کھال رہ گئی تھی، باقی گوشت ماس سارا ختم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے پوچھا، فرمایا کہ پیارے کیا تم کوئی دعا مانگا کرتے تھے؟ کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ۔ پوچھا کیا دعا مانگتے تھے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی میں ایک دعا مانگتا تھا، اللہم ما کنت تعذبنی فی الآخرہ فعذبنی فی الدنیا، میں کہتا تھا کہ اللہ جو تو آخرت میں مجھے عذاب دینے والا دنیا میں دے دے، میرے کو آخرت میں نہ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، فرمایا ارے تم نے یہ دعا کیوں نہیں مانگی؟ اللہ سے نے یہ دعا کیوں نہیں کی؟ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ایسی دعا کیوں نہیں مانگی؟ اللہ کے عذاب کو تم دنیا میں برداشت نہیں کر سکتے ہو، آخرت میں بندہ برداشت نہیں کر سکتا، دنیا میں کیا برداشت کرے گا؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو اس کو صحت مل گئی۔ تو میرے دوستو، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، ہم مانے نہ مانے اس زندگی نے آنا ہے۔ اگر ہم یہاں ہدایت پہ وقت گزار لیں گے، نماز پڑھیں گے، اللہ اللہ کر دیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اس دنیا میں بہترین اسوہ حسنہ ہے، بہترین سمپل ہے کہ ہم حضور کی اقتداء کر کے ہم دنیا کی کامیاب ترین زندگی گزار سکتے ہیں۔ لوگ بھاگ بھاگ کی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسلام یہ ہے، مسلمان وہ ہے۔ آپ کی معلومات کے لیے عرض ہے کہ لندن کے عجائب گھر میں مشہور سائنسدان، مشہور قانون دانوں کی جو لسٹ بنی ہے، سب سے پہلے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہے کہ ان سے بڑا قانون جاننے والا، ان سے بڑا سیاست اور مدبر کرنے والا کوئی انسان نہیں۔ ہم ایسے نبی کے امتی ہیں جن کے تدبر، جن کے سائنس، جن کے سمجھ کی کافر بھی نہ ماننے کے باوجود اعتراف کرتے ہیں۔ اگر ہم اسی کی پیروی کر لیں گے، اسی کی سنتوں پر چلیں گے، انہی کے طریقوں پر چلیں گے، تو ہمارے لیے ناکامی ہو ہی نہیں سکتی۔ خانقاہ سراجیہ نیازیہ کی طرف سے یہی صدا لگتی ہے جگہ جگہ جا کر کے کہ بھائی بس اللہ کے بندو اللہ کی طرف آ جاؤ، بس ہمیں نہ مال چاہیے، نہ شہرت چاہیے، نہ زر چاہیے، نہ عہدہ چاہیے، بس ایک چیز چاہیے، اللہ کے بندو اللہ کی طرف آ جاؤ۔ اپنی خلوت میں، اپنی جلوت میں، اپنی تنہائی میں، اپنے کام میں بس ایک کام کر لو، اللہ اللہ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا